السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے ایک عنوان رکھا تھا: دین کا ضروری علم اور تربیت. یہ ہمارا عنوان ہے، دین کا ضروری علم. لیکن میں پھر آپ کے سامنے وضاحت کروں تھوڑی سی. ایک علم وہ ہے جو ہمارے بچے ہم حاصل کرتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ہنر ہے، فن ہے، ہر وہ چیز جس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کیا جائے، اس کو ہنر اور فن کہتے ہیں. یہ علم معاش کہلاتا ہے، معاش کا علم، روزگار کا علم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ہمارے انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنی امتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو ہمارے واضح دلائل کے ذریعے سے سمجھایا، واضح دلائل دے کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو فرحوا بما عندهم من العلم، لوگ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یہ تو یتیم ہے، یہ تو غریب گھرانے کا بچہ ہے، اس کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی، نبی بنانا تھا، تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مکہ کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہے ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد ابن ولید کے والد، اور طائف قریب کا شہر ہے، وہاں کا سب سے امیر ترین آدمی ہے عروہ ابن مسعود الثقفی. تو اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، اللہ نے وحی اتارنی تھی، تو ان کے اوپر اتارنا تھا. ان دونوں کے امیر ترین آدمی. ایک سوچ بنتی ہے نا، مال آتا ہے تو مال ذہن کو تبدیل کرتا ہے. سوچ وہ سمجھتے کہ مال قابل فخر چیز ہے، اخلاق چلے جاتے ہیں، لیکن انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اگر انسانیت ہے، اخلاق ہے، شرافت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. مال تو آنے جانے والی چیز ہے. ایسے ایسے لوگوں کو مال ملا ہے تو عقل سے بالکل فارغ تھے، وہ پھر اس کو ہضم نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے اس کو، اور فتنہ بن گیا ان کے لیے. ہاں، تربیت ہو، مال مل جائے، اچھے خیر میں استعمال کرے، نعمت بھی ہے. دونوں پہلو ہے. تو قابل فخر چیز نہیں ہے مال، نعمت ہے، لیکن اگر اس کو صحیح کمایا جائے، صحیح استعمال کیا جائے، نعمت ہے، لیکن قابل فخر چیز نہیں ہے. قابل فخر چیز ہے اچھا انسان ہونا، اچھے اخلاق ہونا، آدمی کے پاس ہنر ہو، آدمی کے پاس کمال ہو، وہ بھی تب فائدہ مند ہے. ایک آدمی نے قرآن حدیث کا علم لے لیا،
بہترین قرآن کا ماہر ہے، حدیث کا ماہر ہے، اسلامی علوم پڑھ لیے، اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کرو گے؟ پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے باکمال بننا اور اپنے اس کمال کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کو، مخلوق کو، ماحول کو فائدہ پہنچے لوگوں کو۔ تو یہ مین چیز ہے۔ تو ایک وہ علم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں کہاں پر؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں۔ یہ ہے علم معاش، روزگار کا علم۔ کسی کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں آپ کو اللہ کی معرفت سے ہی نہیں ملے گی۔ میں بہتر قاری بن جاؤں، قرآن پڑھوں، مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، نماز کو میں بہتر کیسے کروں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے اندر کیا چیزیں سنت ہے، خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں، میرا کلمہ بہت بہترین ہو جائے، مجھے حلال حرام جائز ناجائز صحیح کا پتہ لگ جائے، حق اور باطل کیا ہے، یہ سب چیزیں مجھے معلوم ہو جائے۔ یہ وہاں نہیں سکھایا جاتا۔ وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈگری لو، باکمال بنو، پیسہ کماؤ، پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ، یہ چیز ہوتی ہے۔ میرے دیکھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ حضرات دیکھ رہے کتنی بھاری بھرکم فیسیں ہیں، اور پھر اس کے پیچھے دیکھو جب وہ نکلتا ہے تو وہ اسی سوچ کے ساتھ نکلتا ہے کہ اب میں نے کمانا ہے۔ ڈاکٹر اس سوچ کے ساتھ بنتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بن کے مجھے پیسہ ملے، اسی طریقے سے انجینئر بنتا ہے، کوئی بھی شعبہ انسان اختیار کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو علم، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے، لیکن یہ جو انبیاء کا علم ہے، دین کا علم، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک علم کی قسم ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ حضرات سامنے بیٹھے میرے سامنے، یہ بھی علم ہے نا۔ جو میں نے سیکھا ہے قرآن کریم میں، جو میں نے سیکھا ہے احادیث میں، جو میں نے سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے ماحول میں، وہ میں آپ حضرات کی طرف منتقل کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں کون سی کمائی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اور اس کے ذریعے سے میں دنیا کما لوں تو وقت الگ چیز ہے کہ وقت پر کسی زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کی طاقت تھی۔ تو اسلامی حکومت جب دنیا میں ہوتی ہے نا، جب قرآن و حدیث کے مطابق سارا نظام ہو، تو اس میں اصول یہ ہے، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ بنیادی تعلیم، چاہے وہ دین کا ہو دنیا کا، یہ تو ہم نے آ کر کے یہاں فرق کر لیا کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم۔ میں کہتا ہوں حکومت پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں، یہاں کے ذمہ دار اگرچہ یہ بیچارے کہتے سوتے ہوں کو جگانا آسان ہے اور جاگتے ہوں کو جگانا مشکل ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنی بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ تو احساس والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں احساس ہے بھی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ کیا خود بدلیں گے ماحول کو، کیا بدلیں گے۔ میں کہتا ہوں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ ایک ساتھی بھی اختلاف نہیں کرے۔ بظاہر جو آواز لگائی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ اپنے بزرگوں سے سنتا، ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا، لیکن بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اکثریت مسلمان ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ مسلمان کثرت سے، ٹھیک ہے اقلیتیں بھی ہیں، لیکن کثرت سے مسلمان ہیں پورے ملک کے اندر۔ اب اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر زیادہ تر کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہی ہے نا۔ اگر ہمارے حکمران، ہمارے ذمہ دار حضرات اگر اس طرح کر لے کہ اسکول میں، پھر اس کے بعد آگے کالج ہے، اس کے بعد آگے یونیورسٹی میں، سارے، ہم یہ نہیں کہتے ایک مضمون اسلامی رکھو بس،
شروع سے لے کر آخر تک، جب تک بچے کی تعلیم چل رہی ہے سب کی، ایک مضمون کیا رکھو، 1 گھنٹہ، 6 گھنٹے ہیں 7 گھنٹے ہیں تعلیم کے، 1 گھنٹہ مضمون اسلامی رکھو، اسلامیات وہ الگ الگ پھر چلتے رہیں گے ہر کلاس کے حساب سے، آگے چلتے رہے جیسے پڑھتے رہے، ایک مضمون اسلامی رکھو، لیکن اس کا پڑھانے والا عالم، تو خود دین کو سمجھتا ہوں۔ اب اگر انگریزی بہتر پڑھا ہے، میں تو یہ نہیں بولوں گا عالم پڑھا ہے، میں تو کہوں گا جو انگریزی کا ماہر ہو وہ پڑھا ہے، میڈیکل وہ بندہ پڑھائے گا جو ڈاکٹر ہوگا نا، سائنس وہ پڑھائے گا جو سائنس کا ماہر ہوگا، انجینئرنگ وہ پڑھائے گا جو انجینئرنگ جانتا ہوں نا، میں تو یہ نہیں کہتا وہ بھی مولوی پڑھا ہے، یہ تو تقسیم ہے، ہر آدمی سب کچھ نہیں بن سکتا دنیا میں۔ اب میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ فرض کفایہ علم حاصل کرو، سب قرآن کا حدیث کا فقہ کا نہیں کر سکتے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا مسلمان دین کا وہ ضروری علم کیا ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے لمبے چوڑے کورسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو روز مرہ کی جو ہماری زندگی ہے، اپنی مصروفیات کے ساتھ، ہمارے گھر ہے، ہمارے کاروبار ہے، ہماری ذمہ داریاں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکالے، وقتاً فوقتاً اس کو بھی حاصل کرے، تو وہ تو آدمی مصروفیات کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کورسوں کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری حکومت ہے، ہمارے ادارے ہیں متعلقہ، ہمارا سسٹم ہے، اگر وہ ہم کہیں کہ بھائی ایک مضمون رکھو، اس کا ہمارا بچہ جب نکلے گا تو پھر یہ میرے خیال میں مسجدوں میں مدرسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظام تعلیم ایک ہو گیا نا، وہی جو ہمارے تعلیمی ادارے، اب وہ چاہے مسجدوں میں رکھے ابتدائی تعلیم، چاہے ادھر رکھے، ان کی مرضی ہے، لیکن نظام ایک ہو گیا، تقسیم ختم ہو گئی، بچے اسکول کی تعلیم بھی لے رہے، ایک ایک گھنٹہ اسلامیات کا ساتھ چل رہے، تو تقسیم تو ختم ہو گئی، بچے کو اسلامی سوچ ملے گی، اس کو اسلامی ماحول ملے گا، علماء جائیں گے۔ ہاں ایک کام اور کریں، اسلامی جو نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن تعلیم اسلام منع کرتا ہے، اور اس کے نقصانات آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے، اب آپ اس کو مانے نہ مانے، اس کا اقرار اعتراف کریں یا نہ کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اسلامی سوچ بہت کمزور ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ہم ایک غلطی میں، گناہ میں مبتلا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تبدیل کر سکیں، ہماری مجبوری، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایجوکیشن تعلیم نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصانات ہیں۔ آپ رکھیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ سیرت کا گھنٹہ ہوتا ہے، پروجیکٹر لگا ہوتا ہے، وہی پروجیکٹر پیچھے اپنے خواتین میں بھی لگا ہے، پڑھی لکھی خواتین آتی ہے، مرد حضرات سارے کاروباری لوگ بیٹھتے ہیں، وہی تعلیم اب مائک پہ آواز جا رہی ہے، خواتین بھی لے رہی ہے کورس، مرد بھی لے رہے ہیں، اور خواتین مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ اب اگر ہم لا کے ایک اس میں بیٹھا، اس کے نقصان ہے، فطرت سے ہٹ کے کام ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیکھیں نا، پھر معاشرے کے اندر فطرت کی اصول ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے محلے میں، اپنے متعلقین میں، نوجوان اہلیہ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، دنیا اللہ نے خوب دیے، بلاک 5 میں جس کا 1000 گز کا بنگلہ ہوگا، 500 گز کا بنگلہ ہوگا، تو اس کو تو آپ غریب نہیں کہہ سکتے نا، معاشرے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ اب وہ بیچارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو کہہ رہے کہ میں الگ گھر میں رکھوں گا، میں شادی کروں گا، بچوں نے کہا بالکل نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس بیچارے نے کہیں غلطی سے شادی کر لی، بچوں کو بالآخر پتہ لگی، جا کر کے پورا گھر توڑا زبردستی، اور وہ بے بس اور مجبور۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کہتے ہیں پاک صاف زندگی، گناہوں سے پاک زندگی۔ پاک صاف زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حلال زندگی، کہ آپ کا روزگار بھی حلال ہو اور آپ کی زندگی بھی حلال ہو، نکاح والی زندگی ہو، صاف ستھری زندگی ہو۔ میں آپ کو ایک گزارش اور کروں، یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، چاہے وہ مخلوط اداروں میں کام ہو رہا ہے، چاہے تعلیم ہو رہی ہے، اس نے ہمارے بہت سارے گھر تباہ کر دیے۔ یہاں بیوی کے درمیان محبتیں نہیں ہیں،
دلوں کا ملاپ نہیں ہے، وہ دل کو دل سے راہ ملتی ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ کی آنکھیں محفوظ نہیں رہے گی تو آپ کا دماغ محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کتنا بھی بیوی کو بولو کہ دیکھو ماشاءاللہ میں آپ کا بہت وفادار، وہ دل اندر کا کنیکشن جب تک نہیں ملتا مزہ نہیں آتا زندگی میں۔ آدمی جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا، بس اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان کتنے مجبور ہیں، پریشان ہیں حالات میں بہت زیادہ۔ اتنے طلاق کی شرح، دیکھو میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہوں، مفتی ہوں نا، فیملی میٹر سنتا ہوں، لوگوں کے مسائل، طلاق کی شرح دیکھیں۔ مریض کا پتہ کہاں لگے گا؟ اسپتال میں نا، آپ اسپتالوں میں جائے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ بیمار ہیں۔ وہ ادھر تو کسی کو کون بیمار ہے کون سے آدمی نے کیا پتہ لگ جائے گا؟ مسجد میں سب بیٹھے ہیں، ادھر تو نہیں لگے گا نا، بیمار کا پتہ اسپتال میں لگے گا۔ اسی طریقے سے طلاق کی شرح کیا ہے؟ کتنے گھر خراب ہو رہے ہیں، یہ آپ کو ان جگہوں میں پتہ لگے گا جہاں مفتی حضرات بیٹھے ہوئے مسائل سنتے ہیں۔ بہت زیادہ تباہی ہے، پڑھے لکھے تب کے ماحول بہت خراب ہو گیا، اور پتہ نہیں آگے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ اور اس میں لوگوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ماحول ایسا ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ مجھے اچھی بیوی مل جائے؟ کون بیوی نہیں چاہے کہ مجھے اچھا شوہر مل جائے؟ ہماری محبت کی زندگی ہو، اتفاق اتحاد حلال صاف ستھری زندگی ہو، محبت کا ماحول ہو، ہماری اولاد نیک صالح ہو اور بڑا اچھا گھرانہ ہو، ہمارا کون نہیں چاہے گا؟ ماحول بڑا ظالم ہے، ہمارے اعمال نے، ہماری کمزوریوں نے ماحول کو بہت ظالم کر دیا۔ اب ادھر پیچھے ایک گلی ٹوٹ گئی، وہ ساتھی میرے وقت دروازے میں فون آ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے کہ بھائی ایک لائن پہ ہم دو لاکھ روپے دے دو، ہم تمہاری لائن دوبارہ بحال کر دیں۔ اب میں ایک جگہ نیچے بلڈنگ کے پاس کام کر رہا تھا، تو پورا بلڈنگ مکمل ہو گئی مدرسے کی پوری، سامنے کی پوری پٹی پہ پارکنگ بنائی، میری عادت ہے پارکنگ بھی بنا دوں۔ اب وائس چیئرمین آ گیا علاقے کا، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پارکنگ بنا دوں۔ کہتے ہمارا ارادہ تھا یہاں پر ہم اوکے لگا کر کے لوگوں کو روزگار دیں۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، غلط طریقوں سے لوگوں کو روزگار دینا۔ اب میں نے کیا کہ اس کو جواب نہیں دیا، بڑی خاموشی کے ساتھ کر بلاک منگوائے میں نے اور پیور منگوائے، پورا پٹی یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا جاتا ہے پورے علاقے کو بنا کے اس پہ خوبصورت پارکنگ بنا دی اور کیاریاں بنا کر کے اس کے اوپر درخت لگا اپنے پیسے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے ہمت دی، میں جائز کام کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ مجھے مخلوق کا خوف نہیں، تو میں جائز سمجھتا ہوں، میں کر گزرتا ہوں۔ لیکن ہمارے بندوں بہت خوف ہے، اپنے جائز حق کے لیے ایسے گھبراتے نہیں، پھر کیسے معاشرہ تبدیل ہوگا؟ الحمدللہ مجھے خوف ہی نہیں ہے مخلوق کا، تو میں جائز سمجھتا ہوں، پہلے سوچتا ہوں، پلاننگ منصوبہ بہتری ہے، فائدہ ہے انسانیت کو، مخلوق کو، ملک کو، سب کو، میں کر گزرتا ہوں چاہے مجھے پیسے لگانے پڑے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے ختم ہو گئی۔ میں صرف یہ گزارش یہ کر رہا ہوں، نظام تعلیم بہت خطرناک ہو گیا۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، ذہن میں رکھیے جو ہمارے عوام میں یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان گیپ آ رہے ہیں نا، اس نے بھی ہمیں بہت دور کر دیا۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ لوگوں سے جتنی محبت کہتا ہوں، میری مسجد میں آنے والا ہر نمازی وہ ہیرا بن جائے، اس کو اپنے دین کی اچھی سمجھ ہو، اس کے گھر میں محبت کا ماحول ہو، اس کی زندگی عین اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ میری خواہش اور میری دعا ہے، یہ میری تمنا ہے۔ کہتے ہیں نا اپنی پرواز تخیل ہے زمانے سے جدا، اپنی پرواز تخیل ہے، اپنے سوچنے کا انداز، اپنی پرواز تخیل ہے زمانے سے جدا، ہمارے سوچنے کا الگ انداز ہے دنیا سے۔ جس جگہ کوئی نہ پہنچے وہاں تک پہنچے، یہاں کسی کی سوچ نہ جائے نا، آپ وہاں کو سوچو۔ بھیڑ چال چلنا، لکیر کا فقیر بننا، اس نے پیر رکھ کے تو وہ لکیر کا فقیر نہیں، بس اسی لائن سے گزرنا ہے بھائی، بہتر طریقے سے نہیں کرنا ہے، بس اس سے بس یہاں سے مناسب راستہ ملے لکیر کا۔ تو کہتے ہیں اپنی پرواز تخیل ہے زمانے سے جدا، جس جگہ کوئی نہ پہنچے
وہاں تک پہنچے، وہاں آپ کی سوچ جائے۔ خاندان کے اندر ڈھونڈو، غریبوں کو تلاش کرو، میرے خاندان میں کون ہے غریب ہے جس بیچارے کے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کہاں دین کی اچھی خدمت اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے، پہنچو وہاں تک، اچھے کام کرو، جس جگہ کوئی نہ پہنچے وہاں تک پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں ہر دل میں خدا رہتا ہے، ہر دل میں خدا ہے یا نہیں؟ ہر دل میں خدا رہتا ہے۔ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں فرض عین علم جو ہر مسلمان، اب جو دین کا علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ ایک ہے فرض عین، علم کا وہ علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض عین، ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ، سارے علوم یہ سب پر لازم نہیں ہے۔ اب فرض عین علم کیا ہے وہ میں آپ کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرض عین علم کس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ میرا ساتھ دیں، مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کہیں میرے پاس الحمدللہ میں آپ کو نیٹ کے ذریعے سے، آپ کو یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ کو کسی بھی طریقے سے فیس بک کے ذریعے سے میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں، آپ مجھ سے رابطے میں آئیں، مسجد میں جڑے میرے پاس، انشاءاللہ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں، آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ٹائم لگتا ہے، ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ اگر آپ یہ جو ہمارا انداز ہے سیکھنے کا نا، کہ بس میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، بس دیکھو پھر یہ عمل والا انداز نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو دل سے لیں گے نا، آہستہ آہستہ کریں گے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ آپ ایک دعا یاد کرو، اس میں ٹائم لگے فرمانی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اب اس کے سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کو کیا جلدی ہے؟ کون آپ کے پیچھے لگے ہوئے؟ کون سا ہی آپ کو ملازمت لینی ہو، ملازمت نہیں ملے گی، ٹائم لگ جائے گا۔ آپ آہستہ آہستہ سیکھیں، لفظ لفظ کر کے پڑھتے رہو، لیکن خود محنت نہیں کریں گے۔ آپ کا استاذ بہت اچھا ہے، استاذ کا کام تو سننا سمجھانا ہے، محنت تو ہم نے کرنی ہے نا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یاد کریں۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فرض عین علم کیا ہے۔ دیکھیں جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے یا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے ساتھ تین چیزیں ہیں۔ ایک میری سوچ ہے، سوچ ہوتی ہے سب کی یہاں۔ ایک میری زبان ہے، اور ایک میرا عمل ہے۔ دیکھیں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں، دو لفظ، مخاطب تو کے زیر کے ساتھ، میں ہوں مخاطب اور آپ حضرات ہیں مخاطب۔ آپ مجھے سن بھی رہے، میں آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ کے دماغ میں کچھ سوچ ضرور ہے، میرے دماغ میں کوئی سوچ ہے۔ چاہے آپ باتیں کریں، آپ کھانا کھائیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ کا دماغ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں؟ اسی طریقے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت آپ حضرات خاموش ہیں۔ تو ایک ہے سوچنا، فکر، جس کو کہتے ہیں فکر، سوچ۔ ایک ہے قول، گفتگو، اور ایک ہے عمل۔ میں اس طرح بیٹھا ہوں، پیر ہلا رہا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ میں نے پیر ہلائے، میں نے ہاتھ یوں رکھے، یہ عمل ہے، ایک کام کیا میں نے، ٹھیک ہے۔ میں نے ہاتھ نیچے رکھے، آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھنا بھی ایک عمل ہے۔ ہر انسان یہ تین کام کرتا ہے، ایک ہے سوچ، ایک ہے گفتگو، اور ایک ہے عمل۔ سوچ کے اندر آپ اتنا علم حاصل کریں، سوچ کہ آپ کو حق اور باطل کا پتہ لگ جائے۔ اب یہ کیسے لگے گا؟ یہ جب بیٹھیں گے اس پہ گفتگو ہوگی، بالآخر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، ایمان کے متعلق وہ باتیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حق اور باطل کا پتہ کیسے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمان، نماز کبھی نہیں پڑھتا، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ اس کو کہیں گے دین کی اصطلاح میں فاسق،
بڑا گناہ گار ہے. نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو بڑا گناہ کرنا اس کو فاسق بولتے ہیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یہ فاسق ہے، فسق میں مبتلا ہے. اب ذرا سوچ کو تھوڑا سا بدلو. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کہتے ہیں میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا، کافر ہو گیا. لیکن سوچنے کا انداز کتنا بدل گیا. ایک آدمی شراب خود پیتا نہیں ہے، ایک پیتا ہے لیکن کہتے ہیں حرام. کیا کہتا ہے؟ حرام ہے. اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو فاسق بولیں گے. ایک آدمی خود شراب پیتا نہیں ہے، کہہ رہے کہ میں شراب کو حرام بھی نہیں سمجھتا، حرام نہیں ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ کافر. یہ سوچ، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. ماحول میں بیٹھنا، ان چیزوں کو سمجھنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ. اسی طریقے سے قول کے اندر، عمل گفتگو میں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے. ہمارا بڑا علم یہ مشین کی طرح زبان چلاتے، اچھی گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس وہ یہ بڑا صحیح ہے، سچا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا. سچ اور جھوٹ ایک کردار ہے. زبان تو فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اس کو کہا گیا. کیونکہ اچھی گفتگو کی کرے گا اس کا مطلب یہ وہ سچا ہو گیا. تو سچ اور جھوٹ کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے، اور صحیح اور غلط کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں مخاطب ہوں نا، اور آپ کیا ہے؟ اب صف کے اندر ایک صاحب ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے، بیان میں بیٹھا ہوا ہے، یا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یوں بیٹھ جاؤں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہو گیا نا. تو عمل کے اندر صحیح غلط کا پتہ لگ جائے، یہ ہے فرض عین علم. اس پہ مزید گفتگو ہم کریں گے. اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ سوچ، حق اور باطل کا پتہ کس سے لگتا ہے؟ سوچ سے. سچ اور جھوٹ زبان سے. صحیح اور غلط کا تعلق کس سے ہے؟ عمل کے ساتھ ہے. یہ فرض عین علم میں مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ.